الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين صدق اللہ العظیم۔ یہ 24واں پارہ ہے، سورہ زمر کے رکوع نمبر 6 کے آیات مبارکہ ہیں۔ یہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے، خاص طور پہ اپنے ان بندوں کے لیے جو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے انہیں باخبر بھی کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ جنہوں نے گناہ اور خطا کر کے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور سارے کے سارے گناہ۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ کی یہ شان ہے، جب بھی کوئی بندہ اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم بن جاتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 53 ہے۔ یہ اس زمانہ نزول اس کا یہ بتایا جاتا ہے، کیونکہ مکی صورت ہے یہ، یعنی جس دور میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکے میں عام ہو چکی تھی، اور اس طرح وہ لوگ جو بہت گناہ کیے تھے، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں جو انہوں نے نہ کیا ہو، ہر گناہ کا کام، خطا کا کام، ظلم اور زیادتی کا کام۔ اب ان کی عمریں بھی زیادہ ہو چکی ہیں، آخری عمریں ان کی، اب ان کے ذہن و دماغ میں خیال پیدا ہوا، اب ہماری عمر تو اتنی بڑی ہو چکی ہے، قبر میں بانواں لٹک رہی، اب ہم ایمان لا کے کیا فائدہ؟
اتنے گناہ کر چکے ہیں، اب اس دین کو قبول کر کے فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیات کا نزول کیا، اور کر کے ایسے لوگ جن کو دین تو سمجھ میں آ چکا ہے اور وہ عمر رسیدہ بھی ہو رہے ہیں، اور پھر وہ کوئی گناہ ایسا نہیں جنہیں نہ چھوڑا ہو، ہر گناہ انہوں نے کیا ہے، اب وہ اپنے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اب ایمان لا کے فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ بشارت دیا ہے، جب تک شعور اور سانس ہے، زندگی کا رمق تمہارے پاس، اگر حقیقت میں تم گناہ گار ہونے کا تصور تمہارے ذہن و دماغ میں جاگ چکا ہے، اور تم حقیقت میں اللہ کے آگے توبہ کرنا چاہتے ہو، حقیقی توبہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ تم یہ مت سوچو ہم اتنے گناہ کر چکے، اتنی بڑی عمر ہو چکی ہے، اب لہٰذا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، اللہ کی شان یہ ہے کہ بندہ جب بھی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ایمان کی جو بات ہے، یہ وہ سابقون الاولون میں ہم آتے ہیں نا، جو پہلے دور میں ایمان لائے، اس کے بعد ایمان لائے، ایک تو یہ ہے بات۔ دوسری معنوی طور پہ اس کے معنی یہ ہے، جس تک حق بات پہنچ چکی ہے، اس کے کانوں میں حق بات گونج رہی ہے، اور وہ فوری اس کا اعتراف کر لیا ہے، مان لیا، حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے، اور وہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاکار ہے، بہت کچھ، لیکن جب اس کے سامنے حق آ گیا اور حق واضح ہو گیا اور حق اس کے دل کے اوپر دستک دے دیا اور انہیں حق کا اعتراف کر لیا، حق کو قبول کر لیا، تو اب اسلام جو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اب اس ایمان سے پہلے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں، بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے، وہ معاف کر دیا جائے۔ یہی باتیں یہاں پہ کہی جا رہی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے نافرمانی کر کے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی ہے، گنہگار ہیں، لیکن ان کو احساس بھی ہو چکا ہے کہ واقعی میں ہم خطا کار ہیں، اعتراف بھی کر رہے ہیں وہ لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بشارت دے رہے ہیں، اگر سچے دل کے ساتھ تم توبہ کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں ہمارے لیے کوئی خوشخبری کی آیت نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں بھائی، حقیقت میں اس اعتبار سے میں بات کہہ رہا ہوں، ورنہ قرآن کی آیتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم سمجھ میں نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے فلاں وہ بھی صحیح نہیں ہے، ہمارے اس کے اندر بھی کوئی جان نہیں ہے۔ ہماری نماز تو صرف کچھ نہیں ہے، 10-15 منٹ کی نماز ہے، ہمارے روزے، ہمارا حج بالکل ویسی ہے، بے جان بے روح ہے، نہ ہماری عبادات کے اندر وہ شعور ہے، نہ وہ تڑپ ہے۔ آپ ذرا جائزہ لیجیے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کیا کبھی ہمارے آنکھوں سے آنسو گئے ہوں گے؟ کوئی اللہ کے بندے نہیں بول کے نہیں ہے، لیکن نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر بھی وہ کیفیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی خوشخبری کی آیت یہی ہے ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بات اللہ تبارک و تعالی خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ گنہگار بندے، خطاکار بندے، جنہوں نے نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، اللہ ان بندوں سے مخاطب ہے۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیے آپ کیا ہے یہاں پہ، مخاطب اللہ گنہگار بندوں سے ہے، اور خطاب کس انداز میں کریں اللہ تبارک و تعالی، یا عبادی، یہ میرے بندے ہیں۔ خطاب کیا ہے، شان کیا ہے اللہ کی؟ یار ہمارے ساتھ کوئی آدمی اگر معمولی سا کوئی برا سلوک کرا تو ہم ہٹ نکل بولتے ہیں اس کو۔ یا اللہ فرما رہے عبادی میرے بندے ہیں یہ، خل یا عبادی، یا عبادی خطاب ہے، اے میرے وہ بندوں جو گنہگار ہیں، خطاکار ہیں۔ اللہ اپنے در پہ بلا رہا ہے گنہگار بندوں کو، دھتکار رہا نہیں اللہ گنہگار بندوں کو۔ گنہگار بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نفرت کا اظہار نہیں کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ الفاظ کیا ہے؟ اللہ ہم کو اتنا چاہ رہا، اور ہماری حالت یہ ہے ہم اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے آگے سچی توبہ کرنے کے لیے توبہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ توبہ کرے اللہ کے حضور میں۔ اللہ کو توبہ بڑی محبوب ہے، اللہ پسند کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو گنہگار ہونے کا اعتراف کرنے والے کو، اپنے غلطیوں پہ، اپنی خطاؤں پہ نادم ہونے والوں کو، پچھتاوا کرنے والوں کو اللہ ان سے محبت کرتا، ان بندوں سے اللہ تبارک و تعالی بشارت یہاں پہ دے رہا ہے انہی بندوں کے لیے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قابل مبارک ہے وہ لوگ جن کے نام اعمال میں حشر کے میدان میں توبہ کثرت سے پائی جائیں گی۔ جب ہمارا نام اعمال کھلے گا حشر میں حساب کتاب کے لیے، وہاں پہ بے حساب گناہوں بھی ہوں گے اس کے اندر، لیکن اگر اس کے ساتھ توبہ اور استغفار ہے تو پھر وہ گناہوں کو دھو دیں گے، وہ اس کے توبہ استغفار۔ اسی لیے فرمایا آپ نے قابل مبارک ہے وہ بندے اللہ کے جن کے نام اعمال میں توبہ اور استغفار کثرت سے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثیر کیا تھا؟ توبہ استغفار۔ حالانکہ آپ معصوم ہیں، آپ کی ہر کوئی خطا ایسا ہے وہ کبھی ہو بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اعلان کر دیا، آپ اگلے پچھلے سارے خطائیں معاف، اعلان ہو گیا قرآن میں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سب سے زیادہ کیا کلمات تھے جو آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ نماز جیسی اہم ترین عبادت کے بعد آپ سلام پھیر دیتے، اس کے فوری بات آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر، کم سے کم 3 بار۔ غور فرمائیے، نماز جیسی عبادت، جیسے ہی سلام پھیر رہے ہیں آپ، اس کے بعد آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ توبہ استغفار کے۔ کیا معنی ہو سکتے ہیں اس کے؟ آپ کی نماز
کون سی نمازیں تھیں آپ کی کیا ہماری طرح کی؟ اللہ کے حضور، اللہ کو سامنے، اس کے باوجود بھی یہ توبہ استغفار کے معنی اب یہ ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ جو کر رہے ہیں، اللہ میرے خطاؤں کو معاف کر، میری کمیوں کو معاف کر، میری خطا کو معاف کر. اب یہ استغفار کے معنی، اب کیا معنی ہوئے اس کے؟ آپ جو استغفار کر رہے ہیں اس کے معنی یہی سمجھ میں آتے ہیں، اللہ تیری جیسی شان ہے، تیری جیسی عبادت کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا، عبادت ہوئی لیکن تیری جیسی شان ہے، اس شان کے مطابق میری تیری عبادت، میرے سجدے نہیں ہو سکے. یہی ہوں گے واقعی، اور کیا ہوتا؟ اس کی عظمت اللہ کے آگے، یہی تو کر رہے ہیں سجدے میں جا کے. کیا کر رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، اسی کی شان تو بیان ہو رہی ہے، اسی کی عظمت تو بیان ہو رہی ہے. تو پھر آپ یہ توبہ کر رہے ہیں، دو ہی بات ہے، توبہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، تکبیر. پھر پوری نماز میں تکبیر تھی لیکن پھر بعد میں بھی آپ تکبیر کر رہے ہیں، اس کی شان بیان ہو رہی ہے. اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیری شان سب سے بڑی ہے، تیری عظمت سب سے بڑی ہے. توبہ، جو توبہ کرتے ہیں خالص توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ کے آگے توبہ کرو، ایسی توبہ جو سچی توبہ. ایسا نہیں کہ خالی آپ جملے پر. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کے معنی یہ ہیں کہ بھئی ایک توبہ کا وظیفہ پڑھ لیے، اتنے مرتے توبہ 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 توبہ. یہ نہیں ہے توبہ. ہمارے پاس وظیفے چل رہے ہیں، اللہ کی شان یا اللہ کی سبحانیت کو بات کرنا ہے. ہم کیا سمجھ لیے؟ اتنی دفعہ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ختم. ارے بھائی یہ منکوں پہ ڈھالنا سبحان اللہ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تسبیح پھیرنا نہیں ہے، آدمی کے شعور اور ادراک میں ہونا ہے وہ چیز. الفاظ کی تکرار نہیں ہے، زبان کے ایکسرسائز کا نام نہیں ہے ذکر. ہمارے پاس ذکر کے معاملے میں بہت غفلت میں ہم لوگ. اتنی دفعہ یہ جملے ادا کر لو بیٹھ کے، اتنی دفعہ گنتی کر لو، بس ہو گیا ختم قصہ. سمجھ میں آ رہا کیا؟ یہ نہیں ہے یہاں. یہ دین پوری شعوری دین ہے. آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کے معنی اور مفہوم سے واقف ہونا، اور پھر شعوری طور پہ پوری سمجھداری کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہم یہ پڑھتے ہیں نا دسترخوان، کون سا دسترخوان ہے وہ؟ یونس علیہ السلام کی دعا ہے وہ. اب ذرا غور کر کے دیکھیے آپ کو دعا میں کیا ہے، انداز کیا ہے، وہ الفاظ اور جملے کیا ہے. وہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اور پکارا ہم کو یونس نے علیہ السلام، اندھیریوں میں سے پکارا. ایک تو سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ میں، وہاں سے پکارا ہم کو. کیا کہہ کے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہ آیت کو پڑھ رہے ہیں دستر پہ بیٹھ کے، ہم اتنے دفعے پڑھ رہے ہیں بھیجا. لیکن ذرا غور کر کے دیکھو آپ کہ میننگ کیا ہے. کیا پڑھنے والوں کے ذہن میں ہے یہ تصور؟ وہاں سے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ تیرے سوائے کوئی الہ نہیں ہے، اس مصیبت سے مجھے کوئی نکال نہیں سکتا. اب اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور مانگتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک. کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے.
بڑی گہری بات ہے یہ. کیا معنی نکل رہے ہیں اس کے؟ اے اللہ تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے. اب یہ جو مچھلی کے پیٹ میں جو گیا ہوں نا، یہ جو سزا مجھے ملی ہے میری غلطی کی وجہ سے، تو پاک ہے. یہ ہے میری خطاؤں کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے. سبحان، تو پاک ہے. تو خامخواہ کے کسی کو سزا نہیں دیتا، خامخواہ کے کسی کو پر ظلم نہیں کرتا. تو اسی لیے سبحان بولے پہلے یہاں پہ. تو سبحان ہے، تیرے اندر ہی تیری ذات میں یہ عیب نہیں ہے، یہ کمی نہیں ہے، یہ نقص نہیں ہے کہ خامخواہ کے تو لوگوں کو عذاب دے یا سزا دے. سبحان. پھر آگے چل کے اعتراف کیا کر لیا انہوں؟ انی کنت من الظالمین، میں ہی قصوروار تھا اس کا، میری غلطی کی وجہ سے یہ سزا ملی مجھے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوتا. تو تیرے حکم کی خلاف ورزی کرا جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی تیری طرف سے. اب یہ مسترخوان پہ بیٹھ کے یہ پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھنے والوں کے دماغ میں ہے ہی ہے کیا کیا کر کے آگے پڑھیں ہے یہ باتیں ہیں. آپ جو پڑھ رہے ہیں بھائی یونس علیہ السلام تو وہاں پڑھے یقیناً قرآن کی آیتیں بولا کہ کیوں پڑھے، وجہ کیا تھی، آپ سے غلطی ہو گئی تھی وہاں پہ. وہ غلطی کی سزا آپ کو اللہ نے دیا اور اسی لیے آپ سبحان بول رہے. اللہ تو سبحان ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا میری غلطی کی وجہ سے ہوا اور میں یقیناً میں ظالم ہوں، سے زیادتی ہو گئی میرے اوپر ہی ہو گئی. یہ تھا وہاں پہ. اب یہاں دسترخوان پہ بیٹھ کے جتنے بھی پڑھ رہے ہیں انہوں کیا کیا غلطیاں کر کے بولو ہے یہ ہے. جہاں بھی سبحان کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بندے کی کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، تب جا کے وہ سبحان کا لفظ صحیح ہوتا. خالی سبحان اللہ سبحان، ارے اللہ سبحان ہی ہے. اللہ سبحان اللہ کے معنی یہ ہے آپ کو سبحان اللہ کہتے ہوئے اعتراف کرنا ہے کہ مجھ میں خامی ہے تجھ میں نہیں ہے، مجھ میں کمزوری ہے تجھ میں نہیں ہے. یہ ہے اصل سبحان اللہ کی ضد. اور جب تک یہ خامی محسوس نہ ہو، ایک ذہن میں رکھ لیجئے آپ، سبحان اللہ کے معنی یہی ہیں کہ مجھ میں خامی ہے، مجھ میں عیب ہے، مجھ میں کمزوری ہے. سبحان اللہ، اللہ تیری ذات عیبوں سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے. اس کے بعد الحمدللہ. دیکھیے اب الحمدللہ ہوگا. پہلے سبحان اللہ ہوگا، اعتراف ہوگا اپنے گناہوں کا، اپنے غلطیوں کا، اللہ کی ذات بے عیب، کمزوری سے، ہر عیب سے. اس کے بعد پھر الحمدللہ، تب جا کے الحمدللہ صحیح ہوگا. پھر اللہ صرف تعریف تیرے لیے ہے کیونکہ کوئی کمی نہیں ہے اب تیرے پاس، کوئی عیب ہی نہیں ہے اب تیرے پاس، کوئی کمزوری نہیں ہے تیری ذات. اب ہے الحمدللہ صحیح آپ کا. یہ شعور توبہ کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے. توبہ کوئی تکرار، جملوں کا تکرار کا نام نہیں ہے، زبان کے ایکسرسائز کا نام نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھ جائیں آپ اتنی دفعے گنتے کہ توبہ کریں آپ. توبہ کے معنی اصل یہی ہوتے ہیں. حدیث میں یہ بات آئی، کیا فرمایا؟ توبہ التوبۃ ندامہ. توبہ کے معنی یہ ہے کہ آدمی کو اپنے غلطی کے اوپر نادم ہونا ہے. التوبۃ ندامہ، اپنی غلطی کے اوپر، اپنی خطاؤں کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر آدمی کو نادم ہونا ہے. دو جگہ نادم ہونا ہے، اللہ کے سامنے بھی، بندوں کے سامنے بھی. اگر بندوں اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اعتراف کرنا، نادم ہونا، بھائی میری غلطی ہے. اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ، عبادات میں آپ کی کوئی غلطی ہو گئی تو وہاں پہ اللہ کے ساتھ نادم ہونا، اے اللہ تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے خطا ہوئی. التوبۃ ندامہ. توبہ کے معنی ندامت کے ہیں، اعتراف کے ہیں.
اور اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے. گناہ تو ہوئیں گا، خطا تو ہوئیں گا، انسان فرشتہ نہیں بن جاتا، انسان ہی ہے. لیکن انسان وہ ہے اللہ کے پاس محبوب پسندیدہ، غلطی کے بعد غلطی کا اعتراف کرے، تعویلات نہ کرے، بحث مباحثہ نہ کرے، غلطی کے بعد اعتراف کرے. وہ اس کے اندر انسانیت ہے، اس کے اندر آدمیت ہے. اگر غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئی، اس کے بعد تعویلات کر رہا، سمجھ میں آ رہا، بحث مباحثے کر رہا، تو پھر وہ آدمی اپنے غلطی کا اعتراف نہیں کر رہا بلکہ شیطان کی پیروی کر رہا. کیونکہ شیطان بھی غلطی کر کے توبہ نہیں کرا بلکہ تعویلات کرا. کیا کرا شیطان؟ تعویلات کرا. میں تو اچھا ہوں، اس سے اچھا ہوں، بولے اللہ مجھے آگ سے بنایا تو اس کو مٹی سے تعویلات کرا اور شیطان بن گیا اس کے بعد میں. اب جو بھی لوگ غلطی، حالانکہ معلوم ہے اندر ضمیر بول رہا واقعی میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ضمیر کو دبا کے محض اپنے نفس کی خواہش کے، نفس کو اوپر لانے کے لیے، اپنی انا کو باقی رکھنے کے لیے وہ کیا بول رہا ہوا؟ نہیں بھائی میں سے کچھ بھی نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی مجھ سے. یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو وہ گنہگار بندے پسند ہیں، وہ خطا کار بندے پسند ہیں جو خطا کے بعد، گناہ کے بعد، غلطی کے بعد اعتراف کریں، اعتراف قصور ہو. ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت آئی. التوبۃ ندامت. بلکہ یہاں تک یہ بات کہی گئی حدیث میں، اگر آدمی اس احساس کے تحت اگر توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اتنی بڑی بات ہے اللہ کی طرف سے. اور پھر یہ دعا کس انداز میں ہوتی ہے توبہ کا اعتراف؟ یہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرمایا مَن یغفر الذنوب الا اللہ، وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ. یعنی اس یقین کے تحت وہ توبہ کرتا، اللہ تیرے سوا میری بخشش کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، میری بخشش، میری مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کون معاف کرے گا؟ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور جو بھی غلطی کیے ہیں وہ جان جاتے ہیں واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، فوری جان جاتے ہیں غلطی ہوئی مجھ سے، اور فوری اعتراف کرتے ہیں. اور اس یقین کے تحت اللہ میری مغفرت تیرے ہاتھ میں، تیرے سوائے کون معاف کر سکتا ہے میرے گناہوں کو. اس یقین کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کو، اے اللہ کے بندو، اللہ کے دربار میں توبہ کرو، توبہ. کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہم بیٹھتے، جتنی دیر ہم بیٹھتے اس کے بعد اٹھتے، ہم گنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے 70 مرتبہ توبہ کے الفاظ نکلتے گفتگو کے دوران میں. استغفر اللہ، توبہ، استغفر اللہ، یہ الفاظ، یہ ہے ذکر کثیر. کثرت سے ایک بندے کو یہ اعتراف کرتے رہنا چاہیے واقعی میں گنہگار ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی کتنی پیاری بات فرما دے کہ سورہ بقرہ کے اندر، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے. توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے. اس کے دوسرے معنی کیا ہوئے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنہگار بندوں سے محبت کرتا ہے جو گناہوں کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں. اپنے نمازوں پہ، اپنے روزوں پہ، اپنے نیک کاموں پہ فخر نہیں کرتے. ان لوگ فخر نہیں کرتے، بلکہ اللہ جیسی عبادت ہونا تھا ویسی نہیں ہوئی. اپنے کمیوں پہ نظر رکھتے ہیں. یہاں پہ عبادت کر کے تھوڑی بہت کیا کر لی، اس کو فخر ہے، عبادات پہ فخر
تقوی کا غرور. یہی وجہ ہماری اصلاح نہیں ہوتی. ہم بہت کر لیے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا توبہ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. بے شک وہ، اس کی ذات بڑی غفور و غفور نہیں بلکہ غفار ہے. جتنے پیغمبر آئے اپنی قوموں کو دعوت دیے تو انہوں نے کیا کہا دعوت دینے کے بعد؟ اے لوگو اللہ کے آگے توبہ کرو. نوح علیہ السلام تبلیغ کرے 950 سال اپنے قوم. کیا قوم کو میسج دیے؟ یہی دیے دعوت کے بعد. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے تو اللہ کے بندوں سے دعوت دینے کے بعد کہی کہ تم اللہ کے آگے توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. غفور نہیں غفار. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس کی رحمت اپنے غضب کے اوپر جناب یعنی اس کی رحمت وسیع ہے. اس کے بعد والی جو صورت آ رہی ہے نا، وہ صورت بھی یہاں سے ہی شروع ہو رہی. دیکھیے آپ یہ آیات سے سورہ مومن آتی ہے، اس کے بعد صورت 1. وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. سب سے پہلے کیا کروا رہے ہیں؟ غافر الذنب وقابل التوبہ. کون ہے اللہ معلوم؟ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، تمہاری مغفرت کرنے والا ہے. وقابل التوبہ، توبہ کا قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، اور بڑا عذاب بھی سخت دینے والا ہے. دونوں باتیں ہیں. آگے چل کے پھر ایمان والوں کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے آپ پھر اسی صورت میں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. وہ اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ اور عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، واللہ کی تسبیح اور اس کی ہم بیان کرتے رہتے ہیں فرشتے. اور وہ یؤمنون بہ، اور جو بندے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور وہ بھی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ فرشتے جو اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. اور عرش الہی کو اٹھائے ہوئے فرشتے جو ایمان والے بندے ہیں، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے بندے ہیں ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں فرشتے. یعنی ہمارے لیے فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں اللہ سے. کتنی بڑی شان ہے آپ ایمان والوں کی. ربنا وسعت كل شيء رحمتوں، اے اللہ، اس کے بعد دعا کریں تیری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے. اس کے بعد پھر دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اہم بات. اوپر کیا بولے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہ فرشتے ایمان والوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ سے. آگے چل کے بڑے اہم الفاظ ہیں. وہ الفاظ کیا ہے؟ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. اور فرشتے دعا کرتے ہیں اے پروردگار فاغفر للذین تابوا، ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر جو توبہ کرتے ہیں. فاغفر للذین تابوا، معاف کر ان بندوں کو جو توبہ کر رہے ہیں تیرے آگے. اور پھر خالی توبہ نہیں، واتبعوا سبیلک، تیرے راستے پہ چل رہے ہیں وہ. یہ بات اصل ہے. کیا ہے؟ واتبعوا سبیلک، خالی توبہ نہیں بیٹھے بیٹھے، بلکہ تیرے راستے پہ چل رہے ہیں، تیرے احکامات کو فالو کر رہے ہیں، صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں وہ بندے. ان کی توبہ قبول کر اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا.
فرشتوں کی دعا ہے، فرشتوں کی دعا. شرط کیا لگائی؟ جو تیرے راستے پہ چل رہے ہیں، توبہ کے بعد تیرے راستے پہ چل رہے ہیں. توبہ کے سلسلے میں سورہ نساء میں ایک آیت آتی ہے، وہ بھی بڑی خلاصہ ہے توبہ کے سلسلے میں. انما التوبۃ اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. ان لوگوں کی توبہ اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. کن لوگوں کی توبہ؟ جو لوگ جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے جو لوگ گناہ کر بیٹھے. دیکھ رہا میں، سوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوری گناہ کے بعد، خطا کے بعد پھر فوری وہ لوگ احساس جاگ گیا ان کا، ضمیر جاگ گیا ان کا، تو فوری توبہ کر لیتے ہیں، دیر نہیں کرتے توبہ کرنے میں. فوری توبہ کر لیتے ہیں اور فوری اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، فوری چوکنا ہو جاتے ہیں، فوری ہوشیار ہو جاتے ہیں، فوری سنبھل جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. اللہ خود بول رہے ہیں، میں ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہوں جہالت کی وجہ سے. یہ بات فرمایا. آگے چل کے فرمایا پھر ان لوگوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اس کے متعلق آئی سورہ نساء آیت تھوڑی سی. توبہ کے سلسلے میں فیصلہ کن آیت ہے یہ قرآن کی. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. توبہ تو کرتے ہیں لیکن نہیں کرتا قبول. کتنی بھی توبہ کر لو تم، آپ بول رہے ہیں میں تو توبہ کر رہا ہوں، لیکن آپ کی توبہ قبول ہو رہی یا نہیں؟ یہ فیصلہ یہاں پہ آ رہا. کیا فرمایا اللہ نے؟ پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. یقیناً ان لوگوں کی توبہ اللہ کے ذمے ہے قبول کرنا جو لوگ جہالت کی وجہ سے برا کام کر بیٹھتے ہیں، اور ثم یتوبون من قریب، اور فوری جب کا جب توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے. آگے فرمایا اور کن لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا؟ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اللہ ہرگز ان لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتا جو برے کاموں میں ملوث ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، اور کرتے چلے جا رہے ہیں گناہ پہ گناہ، غلطی پہ غلطی. حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک گناہ کرتے گئے کہ اب موت کا وقت قریب آ گیا. موت کا وقت، ان کی موت کا وقت قریب آ گیا. اب ظاہر ہے کہ اب جس کی موت آ رہی ہے اس کو تو معلوم ہے کب مرنا ہے. اب تو ختم میرا قصہ، مرنے سے پہلے ہر انسان کو معلوم ہو جاتا ہے وہ تو وہ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں گناہوں پہ گناہ پا، وہی بدماشیاں، وہی عیاشیاں، وہی مکاریاں، وہی فراڈ، وہی 2 نمبری، وہی دھوکہ، وہی جھوٹ، یہی چلتا رہا زندگی بھر. کبھی اپنی اصلاح نہیں کرے، کبھی اپنے غلطیوں کا جائزہ نہیں لیے. لیکن جب موت کا فرشتہ آ گیا، موت ظاہر ہو گئی ان کے اوپر، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، ان میں سے جب کسی کے موت کا وقت آ گیا تو اب کہتے ہیں قال انی تبت الآن، اب کہتا ہے یہ بندہ اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں.
ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں، بول دیا اللہ یہاں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو کفر کے اوپر مر رہے ہیں. حق بات ان کے سامنے آ گئی، حق بات ان کے سامنے پہنچ گئی، حق بات واضح بھی ہو گئی. نہیں بھئی یہ بندہ جو بول رہا صحیح بات ہے، میں غلط. اس کے بعد بھی وہ لوگ اپنی ہی غلطی پہ رہے اور اسی طرح موت واقع ہو گئی، تو پھر ان کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہ توبہ کے لیے فیصلہ کن آیت ہے قرآن کی. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. آیت نمبر بھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں، 17 اور 18 اہم آیت ہے یہ. تو آئیے اب یہاں جو بات کہی گئی اس کے بعد اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کن بات ہو گئی. اب توبہ کے سلسلے میں اللہ اپنی طرف سے آپ کو بشارت دے دیا، اور اللہ نے آپ کو چانس دے دیا ایک زندگی میں. کتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں اب تم سے سب معاف، پچھلا ریکارڈ تمہارا سب ڈیلیٹ، اب کچھ نہیں. اس کے بعد اللہ آپ کنڈیشن لگا دیا، اب توبہ کر لیے، تمہاری توبہ ختم، تمہاری زندگی وائٹ ہو گئی بالکل بالکل اسی طرح جس طرح ماں کی پیٹ سے آئے تھے تم. اب اس کے بعد تم کو ایک جناب علی کیا کرنا ہے؟ اب وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اب تم اللہ کے آگے رجوع ہو جاؤ، اب تم اللہ کے آگے پلٹ جاؤ. اب چھوڑو وہ سب دھندے، اب کیونکہ ہم تمہارے لیے چانس دے رہے ہیں. اب زندگی میں سارے گناہ معاف کر کے ہم تم کو چانس دے رہے ہیں. اب تم ہمارے آگے جھک جاؤ، ہمارے آگے پلٹ جاؤ. اب وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اس سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، مکمل طور پہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اب تم کیوں؟ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں. پھر اب فیصلہ ہو گیا. ہم تمہارے اوپر اتنے مہربان ہیں کہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے رہے ہیں، اور تم کو گولڈن چانس دے رہے ہیں زندگی میں. اب ہم سب معاف کر دے کے، اور شرط کیا ہے؟ اب تم یہاں سے صحیح زندگی گزارنا، اب تم پلٹ جانا اللہ کی طرف، اب تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اسلموا لہو، اس کے آگے مطیع و فرما بردار بن جانا ہے، اس کے آگے اپنی مرضی ختم کر دینا ہے تم. اب اس سے پہلے کہ پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا. پھر اب جب عذاب آ گیا نا، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوں گی. پھر اب دیکھ رہے ہیں اب نہیں ہوں گے. اب ہم تو پہلے ہی تم کو بولے توبہ تمہارے سارے معاف کر دیے گناہ، لیکن پھر آمدن پھر وہی چال تمہاری. پھر جب ہمارا عذاب آئے گا، پھر سوائے تمہاری تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا. پھر یہ شرط لگا دیا اب توبہ کے بعد. اس کے بعد پھر دوسری شرط لگایا، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو کتاب جو قرآن تمہارے طرف نازل کی گئی ہے نا، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. اس کے اچھے پہلو ہیں، اس کے اچھے تعلیمات احکامات ہیں، اس کے پر عمل کرو، اسے پڑھو، اسے سمجھو، اس کے پر عمل کرو. اب کوئی عذر تمہارا پیش قبول نہیں کیا جائے گا، اور کوئی بہانہ نہیں چلیں گا. ہم ساری چیزیں پہلے ہی معاف کر دیے تم کو. اب یہاں سے تم کو پابند ہونا ہے. اب آخری وارننگ ہے، یہ چانس ہے تمہاری زندگی کے لیے اب اللہ کی طرف سے. پھر کل حشر کے میدان میں تم نہیں بول سکتے اللہ مہلت نہیں دیا تھا تو، بلکہ میں تو مہلت دیا تم کو، اور ایسی مہلت دیا کہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا پورے میں. لیکن مہلت دینے کے بعد پھر تم کیا کرے؟ وہی کرے پھر تم. لہٰذا اب تمہاری غلطی معاف نہیں ہوں گی. اب تو عذاب ہوگا. صرف فرمایا اتباع کرو اس کتاب قرآن کے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اتباع کرو قرآن کی، قرآن پہ عمل کرو، قرآن کو فالو کرو، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائیں گا. اچانک تم کو مہلت بھی نہیں ملیں گی، کچھ ذری سی مہلت نہیں ملے، اچانک آ دھمکے گا. اس کے بعد وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور ایسا عذاب اللہ کا آئے گا، اچانک آئے گا، اور تم کو گمان بھی نہیں رہے گا، تم کو شعور بھی نہیں رہے گا. کیسے عذاب آ گیا، یہ کیا ہو گیا ایک ایک.
کیسے ہو گیا یہ آخر؟ سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہاں سے آئے گا، کس مقام سے آئے گا، کیسے آئے گا عذاب. انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. پھر ہم ایسا پکڑیں گے تم کو. پھر تم بول رہے میرے کاروبار اچھے چل رہے، میرا فلاں ہے، میرے فلاں ہے، میری حکومت اچھی چل رہی، میرے پاس اتنے MLA ہے، فلاں فلاں، یہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. بھائی تم سوچتے رہ جاؤ گے. ہاں تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، تمہارے کاروبار کوڑیوں میں آ جائیں گے. پھر ایسی پکڑ پکڑیں گے ہم. پھر تم کو گمان بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا تمہیں. اگر تمہارا رویہ قرآن کے خلاف ہوگا، کتاب کو چھوڑ کے اگر زندگی گزارو گے تم، تو پھر ہم تم کو پکڑیں گے. پھر یہ بات اللہ وارننگ دیا توبہ کے بعد. توبہ کے بعد یہ وارننگ دیا اللہ. اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، وہ غفور الرحیم ہے، اسی لیے فرمایا. بشارت دی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے اور پاک اور صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. دو باتیں فرمائی. بڑی اہم. ہم ٹیک اٹ ایزی کی زندگی گزار رہے بھائی، کوئی فکر ہی نہیں ہم کو موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. آخر مر کے جائیں گے کہاں، کس کے پاس جائیں گے، کیا ہوئیں گا، آخر ہے ہی نہیں ہمارے ذہن پہ، وہ تصور ہی نہیں. کبھی بھی وہ ہم بولتے ہیں یہ ٹینشن، وہ ڈپریشن، یہ ڈپریشن، یہی بول رہے نا بھائی. کبھی یہ ٹینشن بھی آیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوئیں گا؟ آیا یہ ٹینشن کبھی محسوس ہوا آپ کو؟ کیا ہوئیں گا میرا آخر؟ بھائی کیا کبھی اس مسئلے سے ڈپریشن میں آ گئے آپ؟ نہیں. وہ ڈپریشن سب پورا کاروبار نہیں چل رہی ہوں، بیٹی کی شادی ہے، میرا گھر ہے، یہ سارے یہ ٹینشن ہے. کبھی یہ ٹینشن کہ مجھے میری زندگی ختم ہو رہی ہے، اب میری جوانی ختم ہوئی، بڑھاپے میں آ گیا، اب جانے ہی والا ہوں. وہاں کے تعلق سے کوئی ٹینشن، کوئی فکر نہیں. فائدہ کیا بولو آپ؟ مرنے کے بعد واپسی کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. چلو بھائی ہو گیا، پھر ایک بار اللہ بھیجیں گا. آپ سوچو، زندگی بڑی اہم ہے جو دی ہے اللہ تعالیٰ، بہت قیمتی ہے. گیا ہوا وقت نہیں آتا. احساس کے تحت زندگی گزاریے. قرآن اسی بات کو بار بار آپ کو شعور میں لاتا ہے. قرآن کی جو پیغام ہے، قرآن کی جو دعوت ہے، وہ یہی ہے اصل میں. اللہ کے سامنے آپ کو جواب دہ ٹھہراتا پہلے قرآن. دیکھ تجھے مر کے اللہ کی عدالت میں ٹھہرنا ہے ایک دن، اور تیرے ذرے ذرے چھوٹے اور بڑے کا ہر ایک کا حساب دینا ہے تجھے. قرآن کی پوری تلاوت کا نچوڑ یہی ہے، پوری قرآن پڑھنے کا نچوڑ یہی ہے. قرآن پڑھنے والے کی زندگی میں یہ احساس دلاتا ہے، قرآن آپ کو جواب دہ ٹھہراتا ہے کہ تجھے مرنا ہے ایک دن اللہ کی یاد میں. آپ کو بار بار کہا پڑھایا گیا سورہ فاتحہ، مالک یوم الدین. ایک دن تیرے اعمال کے جزا کا دن ہے، وہ مالک ہے اس دن کا، وہ فیصلہ کرنے والا ہے اس دن. پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، مگر ایم قرآن کا اصل یہ. اگر آپ اتنے قرآن پڑھ لو لیکن یہ احساس نہیں پیدا ہو رہا، تو آپ کی تلاوت بیکار، کسی کام کی نہیں ہے. کیونکہ آپ کی تلاوت آپ کے اندر وہ خوف ہی نہیں پیدا کری. آپ کی قرآن کی تلاوت آپ کے اندر وہ احساس ہی پیدا نہیں کری. آپ کو جواب دہ نہیں بنائی قرآن، بلکہ الٹا مطمئن کر دیے. بھائی قرآن پڑھا اتنا ثواب مل گیا بلکہ، اور مطمئن ہو گیا. تو نہیں تھا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. یہ ہے قرآن. حقیقی مومن تو وہ ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ان کا دل دہل جاتا ہے مارے ہیبت کے. پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، ان کے یقین میں اضافہ ہوتے رہتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ.
اور اللہ کی ذات کے اوپر ان کا توکل بڑھ جاتا ہے، بھروسہ. یہ قرآن. اگر یہ نہیں ہو رہی قرآن سے، حالی آپ یہ چکر میں ہے کہ ہر پڑھا 10 نیکیاں مل رہی، ہر 30 نیکیاں مل رہی ہے، چکر یہی چل رہی ہے آج کل قرآن کی تلاوت کی. سمجھے؟ ایک حرف پڑھ لیے تو 30 نیکیاں، کیونکہ ہر حرف کو 10 نیکی کا چکر یہ چل رہا ہے آج کل. تدبر نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، تذکر نہیں ہے قرآن سے، تو پھر فائدہ کیا؟ یہی وجہ ہے ہماری زندگیوں کے اندر سے اسلام نہیں ہے. نام کے مسلمان ہیں، ہے ہی نہیں زندگیوں میں. یہی وجہ ہے، سر وجہ یہی ہے بھائی. بیماری دو طرح ہوتی، کبھی بھی خالی بیماری کو ٹھیک کرنا نہیں ہے بیماری کا علاج، اور علاج اس وقت صحیح نہیں ہو سکتا آپ کا جب تک کہ بیماری کی وائرس سے آئی. یہ بیماری کے وائرس کیا ہے؟ وہ وائرس اب پکڑے جائیں گے، آ جائیں گے آپ کے لیبارٹری میں، اس کے بعد اس کا میڈیسن نکالا جائے گا. تو اصل ہماری زندگی کے جو اسلام سے دور ہو رہے ہیں اس کے وائرس کیا ہے اصل؟ اس کے بغیر چل رہا ہے. تو علاج کیسا؟ جب تک تشخیص نہ ہو، ڈائگنوسس صحیح نہ ہو، اس وقت علاج صحیح نہیں ہوتا. اس سے پہلے تشخیص کرو. ہماری زندگی مسلمان ہونے کے باوجود آخر اسلام کے خلاف کیوں ہے؟ میں حرام کو حرام جاننے کے باوجود پھر حرام کیوں کھا رہا ہوں؟ بھائی نہیں، اس کو نہیں معلوم، انہیں کھا رہا الگ بات ہے. مجھے معلوم ہے یہ چیز حرام ہے، کسی کا مال کھا جانا حرام ہے، اس کے باوجود میں کھا رہا ہوں. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو نہیں معلوم، انہیں کھا رہا، ٹھیک ہے، معلوم ہوگا تو چھوڑ دیں گا انہیں، لیکن میرے کو تو معلوم ہے اچھی طریقے سے. اس کا علاج کیا؟ سوچو آپ. یہی چیز ہے، یہی بتا رہا اصل قرآن. کیا بتا رہا؟ دراصل اس کو اللہ کے آگے جواب دینے کا یقین نہیں ہے، اسی لیے کھا جا رہا. خالی بول رہا حرام ملک، لیکن وہ جواب دے کا تصور جو قرآن آپ کو کھڑا کرتا اللہ کے آگے مالک یوم الدین کے تحت، یہاں پہ انہیں ذرا معاملے میں اس کو یقین نہیں ہے. قرآن اسی بات کو یقین کرتا، بار بار تکرار کے ساتھ ریپیٹ کرتے ہوئے قرآن بار بار کہتا آخرت 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 آخرت. جواب دے تم، جواب دے تم اکاؤنٹیبل ہے، تمہارا حساب لیا جائے گا. اسی کے اوپر ہم کو بھی محنت کرنا ہے لوگوں میں، سمجھے آپ؟ اسی کا نام تقویٰ ہے. چیز آ گئی تو تقویٰ ہے. چلیے انشاءاللہ یہ بات آ گئی آپ کی. آیت نمبر 55 تک ہم پڑھ لیے تھے اس کو. ٹائم بھی ہو گیا ویسے الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ آئندہ سے